واریت میں نہ پڑھنا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا۔ اللہ ہمارے استادوں کی قبریں روشن کرے، جو مر گئے اور جو موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ 7 سال میں رائمنڈ میں ایک لفظ کسی فرقے کے خلاف نہیں سنا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، مسلم بنو، امت بنو۔ میرے نبی نے ہمیں امت بنایا، اللہ نے ہمیں امت بنایا۔ کنتم خیر امت ولتکم منکم امہ وسماکم المسلمین من قبل، تمہارا نام مسلم ہے، دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، تمہارا نام مسلم ہے، تم مسلم ہو۔ اس پر چلو گے تو اللہ بھی راضی اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو یہاں بھی مصیبت ہو، آگے اور مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لا یقول الخنا، وہ نبی کبھی کسی قسم کا ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ ہمارا تو سارا نظام ہی بدل گیا ہے۔ ایک فرقے کا خطیب اٹھتا ہے، وہ اپنے فرقے کے فضائل بیان کرتا ہے اور دوسرا کی مجائی کرتا ہے، رندہ پھیرتا ہے۔ ان کا اٹھتا ہے تو وہ ان کی منجی ٹھوک دیتا ہے اور اپنے فرقے کے فضائل بیان کرتا ہے۔ تو دین تو کوئی بیان ہی نہیں ہو رہا، فرقے ہی بیان ہو رہے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور وہ گروہ بن گئے اور وہ فرقے بن گئے، میرے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کو اتنا برا اللہ نے جانا۔ اللہ ہمارے استادوں کی قبریں روشن کرے، جو مر گئے اور جو موجود ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ 7 سال میں رائمنڈ میں ایک لفظ کسی فرقے کے خلاف نہیں سنا۔ جب جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرنے گئے، وہاں پھر پوری جنگ دیکھی، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی پر۔ بخاری کا سبق ہو رہا ہے، چڑھائی ہو رہی ہے کسی اور پر۔ مسلم شریف کا سبق ہو رہا ہے، چڑھائی ہو رہی ہے کسی اور پر۔ تو وہاں یہ اکھاڑا جامعہ رشیدیہ میں جا کے دیکھا کہ وہاں آئے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے ہماری بنیاد ایسی بنا دی تھی 6 ساڑھے 7 سال میں کہ وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی تھیں وہ باتیں۔ راسخ کر دیا مسلمان کی محبت کو ہمارے استادوں نے ہمارے دل میں، اور فرقہ واریت کی نفرت بٹھائی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، مسلم بنو، امت بنو۔ میرے نبی نے ہمیں امت بنایا، اللہ نے ہمیں امت بنایا۔ کنتم خیر امت ولتکم منکم امہ وسماکم المسلمین من قبل، تمہارا نام مسلم ہے، دیوبندی نہیں ہے، بریلوی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، تمہارا نام مسلم ہے، تم مسلم ہو۔ اس پر چلو گے تو اللہ بھی راضی اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو یہاں بھی مصیبت ہو، آگے اور مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لا یقول الخنا، وہ نبی کبھی کسی قسم کا ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ والہدی امامہ والاسلام ملتہ واحمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ واعلم بہ بعد الجہالہ وارفع بہ بعد الخمالہ وعرف بہ بعد النکرہ۔ یہ سارا میں آپ کو پچھلی کتابوں میں جو آیا ہے وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ میرا اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کہ میں اس نبی کو ایسا خوبصورت دین دوں گا جو حق کا وہ امام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، اسلام اس کا دین ہوگا، میٹھا بول اس کے اخلاق ہوں گے، معاف کرنا اس کی طبیعت میں ہوگا، اور تواضع اس کا لباس ہوگا، مسکنت اس کی پہچان ہوگی۔ اور یار اس کو گلاس میں ڈال کے دو کیا، چلو ایسے ہی کھول دو۔ تو یہ پہلی کتابوں سے اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے ہمیں ساتھ ذکر کیا
میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں. وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اور اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا. ہمارے نبی کی تو فعل ہمارا نام بھی بیچ میں آ گیا. وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس کی امت کو سب سے بہترین امت بناؤں گا. مؤمنین، ایمان والے ہوں گے، موحدین، توحید والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت، مخلصین، اخلاص والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، نبیوں پر ایمان لانے والے ہوں گے. وَأَجْعَلُ دَائِرَةَ السَّوْءِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ، جو ان سے ٹکرائے گا اس کا نشان میں مٹا دوں گا، میں اس کا نشان مٹا دوں گا. ہم اولیائی، وہ میرے دوست ہوں گے. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، اور اپنی نماز میں صفیں ایسے بنائیں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد صفیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے بھی ڈنکے بج رہے ہیں، اور ہمارے نبی کی تو فعل ہمارے جیسوں کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مفت میں مٹھائی دے رہا ہے. حالانکہ ہم آج کی امت تو ویسے ہی، امت کہنا ہی امت کے لفظ پر ایک شرمندگی کا داغ ہے. بہت دور چلے گئے، ہم بہت دور چلے گئے، ساری زندگی کا طرز ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. تو پھر میرے نبی نے، میرے اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کیا ہے. قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. یہ قسم اٹھانے والا اللہ خود ہے، کوئی اور تو نہیں، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی رب محمد اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے قسم ہے آپ کے رب کی، آپ کے رب کی. یہ اظہار محبت کا آخری درجہ ہے، اظہار محبت کا یہ آخری درجہ ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. سب سے کاٹ دیا اپنا. رب العالمین ہے، لیکن یہاں کہہ رہا ربک، آپ کا رب ہوں میں، آپ کا رب ہوں. مجھے آپ کے رب کی قسم. سنا دو ساری انسانیت کو، جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. پہلی قسم قرآن کی، فلا وربک لا یؤمنون. کسی نبی کے نبوت پر قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے. آپ کی نبوت پر اللہ نے قسم اٹھائی، انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. فلا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. لا اقسم بهذا البلد، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں. ایک ترجمہ اس کا، ایک تو ہے جو ہے میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، میں ایک اور ترجمہ کر رہا ہوں. لما لا، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں اس شہر کی جس شہر میں آپ موجود ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. ایک اور ترجمہ، لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مکے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب آپ جیسی ہستی مکے میں موجود ہے تو مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ سارے اسی کے مطالب ہیں. نبیوں پر اعتراض ہوا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تم ہمیں جو ہے نا پاگل نظر آتے ہو. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم ہمیں گمراہی پہ نظر آتے ہو. نبیوں نے کہا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ. میرے نبی کو بھی کہا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے. میرے نبی نے جواب نہیں دیا کہ میں رسول
ہوں۔ اللہ نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نبیوں کو گمراہ کہا گیا، میرے نبی کو کہا گیا، تو اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ سب اپنے حبیب کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سورۃ النجم، سورۃ النجم۔ سارے نبیوں کو قوم کی طرف بھیجا، اور اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری دنیا کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داود انا جعلناک خلیفۃ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں، اور نام لیا ہے۔ نام لینا کوئی بے ادبی نہیں ہے، برابری ہے۔ آپ مجھے طارق جمیل کہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا نام طارق جمیل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، جو بھی کوئی لقب لیتے ہو، تو کسی کو لقب سے پکارنا عزت ہے، نام سے پکارنا برابری ہے۔ یہ ہمارا محاورہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں استاد جی آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب تو کوئی نہ آتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، کسی کا کوئی نام نہ ملی تو حاجی صاحب حاجی صاحب، حاجی ہونی آ رہے ہیں، حاجی ہونی فیصل آباد یہ کہتے ہیں حاجی ہونی آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو پورے قرآن میں پکارا، اور ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، جہاں بھی پکارا لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یہ احترام ہیں، اور 2 لاڈ کے لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ لاڈ سے پکارا ہے۔ جس کیفیت میں کوئی ہو، اس کیفیت سے جب اسے پکارا جاتا ہے تو وہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے حضرت علی سے فرمایا قم یا ابا تراب، یہ اظہار محبت تھا، قم یا ابا تراب۔ ابو تراب حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل کائنات مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنا اس لقب کی خوشی ہے جو میرے نبی نے مجھے دیا، ابو تراب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ تشریف لے گئے تو وہ تھوڑا اداس بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ یہ جنت میں ہی جا کے مکنی ہے یہ گل، یہاں تو اتنے بڑے گھر میں بھی کھٹ کھٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں، آپ خود ان کو ڈھونڈنے نکلے۔ دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے وہ تو مٹی ان کے کمر کو لگ گئی تھی، تو آپ نے کہا قم یا ابا تراب۔ اس کا مطلب تھا کہ میں تم پہ خوش ہوں۔ ابو تراب اظہار محبت ہے، ان کو لے کر گھر آ گئے اور کچھ نہیں پوچھا۔ ہاں اب بولو کیا جھگڑا تھا؟ جھگڑا نہیں پوچھا۔ یہ جو جھگڑے مٹانے جاتے ہیں نا، یہ لڑائیاں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ ہاں تو کی آکھیا نہیں اس نے اے آکھیا، نہیں اس نے اے آکھیا، میں تو آکھیا کوئی نہیں، مزید لڑائی ہو جاندی۔ تو آپ نے نہ علی سے پوچھا نہ فاطمہ علیہ السلام، آپ ایسے لیٹ گئے زمین پر، اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا، ادھر سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ
حضرت علی کا ہاتھ، یہ حضرت فاطمہ کا، یہ میرے نبی کا۔ پھر آپ نے کہا بولو ہماری صلح ہوگی۔ کیا جھگڑا تھا؟ کچھ نہیں، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو پھر آپ بڑے خوش باہر آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔